السلام علیکم ناظرین، بالآخر وہ عظیم دن آ گیا جب علامہ اقبال کے یہ الفاظ سچ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں: افغان باقی کوثار باقی، الملک للہ الحکم للہ۔ ناظرین، 29 فروری کو امریکہ اور طالبان کے درمیان وہ تاریخی امن معاہدہ ہوگا جو اس خطے کی نہیں، دنیا کے کئی ممالک کی قسمت پلٹ کے رکھ دے گا، جن میں خاص طور سے پاکستان شامل ہے۔ 1988 میں روس کے افغانستان سے انخلا کے بعد ہونے والی مسلسل خانہ جنگی، لوٹ مار، اور اس کے بعد 1994 میں طالبان کی حکومت کا قیام اور پھر اس کا مسلسل عروج اور 95% علاقے پہ ان کے قبضے کے بعد 9/11 کی انٹری، بھارت، ایران اور مجھے کہنا پڑتا ہے امریکہ کی مدد سے شمالی اتحاد کا قیام اور طالبان کا اس کے بعد سے آج تک ایک طویل اور نہ ختم ہونے والی جدوجہد، قریب 20 سال پہ محیط اس جدوجہد کے نتیجے میں آج طالبان اس پوزیشن میں آ گئے ہیں جسے آپ سفارتی زبان میں اپر ہینڈ کہتے ہیں۔ ناظرین، جب امریکہ 9/11 کے بعد افغانستان میں داخل ہوا تھا تو اس عزم کے ساتھ اس کا موٹو یہ تھا کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو دنیا کے کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ وقت کی ستم ظریفی یا ان اللہ کے پراسرار بندوں کی مسلسل صبر اور ساری دنیا کے برعکس صرف اللہ اور اپنی قوت پر اعتماد، آج طالبان یہ ضمانت دے رہے ہیں۔ دیکھیے کیسے وقت کا پانسا پلٹتا ہے۔ ناظرین، امریکہ کو اس بات کا شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اب یہاں افغانستان میں بیٹھ کے صرف 80% چائنیز کمپنی کی سیکورٹی کی قیمت ادا کر رہا ہے، کیونکہ جو افغانستان کے منرل وغیرہ ہیں جو کچھ ہیں، اس میں 80% سے زیادہ اب انوالومنٹ جو ہے چائنیز کمپنی کی ہو چکی تھی۔ امریکہ کی موجودگی میں تو ان کو سیکورٹی مل رہی تھی، طالبان تو تھے ہی محفوظ، ان کو کیا تکلیف تھی۔ ناظرین، تمام قصہ مختصر، اس وقت امریکہ کی پوزیشن افغانستان میں وہی بن چکی تھی جو ویتنام میں بنی ہوئی تھی۔ اب اس کی پریسٹیج کا مسئلہ آ گیا تھا۔ دیکھیے پچھلے سال فروری میں جب جرمنی میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں مطلب یک طرفہ طور پہ امن معاہدے کا میں اعلان کرتا ہوں، طالبان نے معاہدہ نہیں کیا تھا، انہوں نے سیز فائر سے انکار کر دیا تھا۔ کیوں؟ یہ دیکھیے، یہ ہوتی ہے اللہ کے بندوں کی بصیرت اور ان کی سیاست اور ان کی سیادت۔ اللہ اکبر! اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، کار کرو کار آفریں، کار کشاؤ کار ساتھ۔ اور یہ ان پڑھ، اور یہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے، اور یہ اللہ والے، اور یہ درویش کندھے پہ چادریں رکھ کے موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کر پہاڑوں کے اندر جنگیں لڑنے والے، اللہ اکبر! کیا بصیرت تھی! انہوں نے معاہدے کو جان بوجھ کے لیٹ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ جتنا ٹرمپ الیکشن کے نزدیک جائے گا اتنی ہی اس کی پوزیشن کمزور بنے گی، اتنا ہی اس پہ پریشر بڑھے گا۔ یہ تھی وہ حکمت عملی جو پاکستان اور طالبان نے مل کر اپنائی۔ آج وہ وقت آیا ہے جب امریکہ نے یہاں سے فوجیں نکالنے کے لیے پاکستان کی محنت سماجت کی۔ یہ ایسے ہی وہاں جا کے انڈیا میں اس نے بڑھ کے نہیں ماری پاکستان کے حق میں۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ وہاں قریب 13,000 اس کی فوج ہے، ان کی امریکہ کی، اور قریب 17,000 نیٹو کے فوجی ہیں۔ اب معاہدہ یہ ہوا کہ 5,000 تو فوری طور پہ نکل جائیں گے، 8,000 جو ہیں وہ مختلف اس میں نکلیں گے۔
اور اس کے ساتھ پھر نیٹو کی فورسز بھی نکل جائیں گی. طالبان کے 5,000 قیدی امریکہ رہا کرے گا. جواب میں طالبان 1,000 قیدی رہا کریں گے. اور طالبان کا جو زیر کنٹرول علاقہ ہے اس عمل کے دوران، یعنی ان کے فوجی نکل کے دوران، کوئی اس طرف سے حملہ نہیں ہوگا. امریکہ کو محفوظ راستہ دیا جائے گا. اس کے بعد جو ایک بڑی بات ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ طالبان انٹرا افغان ڈائلاگ پر رضامند ہوئے ہیں. مثلا انہوں نے کہا ہے کہ جی بات یہ ہے جناب کہ ہم نا یہ اشرف گورنمنٹ سے تو ہم نے مذاکرات کرنے نہیں ہیں، جو فریقین ہیں بڑے ان سے ہم مذاکرات کریں گے. کیونکہ آپ کو پتہ آخری لمحات تک اشرف غنی نے تو کوشش یہ کی تھی نا کہ کوئی نہ کوئی پنگا جو ہے نا وہ اس سے دلاتا رہے، امریکہ کو مناتا رہے کہ کسی نہ کسی طرح انڈیا کو یہاں لے آؤ، انڈیا کو لے آؤ. لیکن امریکہ بھی اتنا پاگل نہیں ہے کہ وہ اس گدھے کی بات پہ اس طرح عمل کرتا. اچھا جی، یہ ملٹی ایتھنک جو ہے نا حکومت بننے کے چانسز یہاں ابھر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ان جو مذاکرات ہوئیں گے. اچھا، اس نے ایک بڑی، میں اس بات واپس آتا ہوں، اس نے ایک بڑی خطرناک چال آخری چلی تھی اشرف غنی نے. دیکھیں نا، یہ سب امپورٹڈ لوگ ہیں. وہ جو پہلے والا تھا نا، وہ جو بے وقوف لمبا سا کوٹ پائے پھرتا تھا، وہ آیا تھا جرمنی سے، اور اشرف غنی کو لائے تھے امریکہ سے. یہ اپنے بریف کیس اٹھائیں گے اور بھاگ جائیں گے. ان بیچاروں نے کیا کرنا ہے اب. یہاں اس وقت 3 جو فریقین ہیں نا وہ بات کریں گے طالبان سے. ایک تو اشرف رشید دوستم کرے گا، اور ربانی گروپ کرے گا، اشرف غنی گروپ کرے گا، اور میرا خیال ہے کہ عبداللہ بھی کرے گا. کیونکہ عبداللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے اپنا ڈیلیگیشن بھی قطر بھیجا ہوا ہے کل کے لیے. ادھر اس نے بھی، اشرف غنی نے بھی کہا ہے کہ ہم نے 5 رکنی اپنا ڈیلیگیشن بھیجا ہے جو طالبان نے کہا تھا کہ آپ بھیج دیں، جبکہ طالبان نے اس سے انکار کر دیا. طالبان براہ راست امریکہ سے مذاکرات کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس مذاکرات میں اب دونوں کے علاوہ کسی کو بھی فریق اس لیے نہیں بننے دیا جائے تاکہ کچھ ضمانت مشکوک نہ ہو جائے، یا کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو طالبان کسی کے ماننے پہ مجبور ہو جائیں. ناظرین، یہ وقت کا کمال ہے. وہ انڈیا، وہ ایران. آپ کو پتہ ہے کہ ایران نے تو 4 باغ سے تو ادھر، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو ہے 4 باغ سے ہلمند تک، معاف کیجیے، 4 باغ سے ہلمند تک پوری روڈ بنا کر دے دی تھی ان کو. اسی راستے سے انڈین گندم جو ہے نا وہ ادھر افغانستان میں آتی تھی. اب یہ راستہ بند ہو گیا. اب یہ راستہ، اب انڈیا ایران کے راستے کبھی بھی ادھر داخل نہیں ہوگا. یہ آپ کو یاد، کیونکہ اس راستے کا کنٹرول لیں گے طالبان خود. ناظرین، ایک محتاط اندازے کے مطابق 1.5 ٹریلین ڈالر کے جو منرلز ہیں نا اس وقت یہاں موجود ہیں، جن پہ چائنیز کمپنیوں میں نے آپ کو بتایا کام کر رہی ہیں. انشاءاللہ ان میں پاکستان کا ایک بڑا حصہ ہے. انشاءاللہ سینٹرل ایشیا کے دروازے پاکستان پہ کھل گئے. وہ خواب جو ہم نے 20 سال پہلے دیکھا تھا طالبان کی حکومت میں، وہ خواب آج ہوگا. کیونکہ پنسیر کے منہ پر بیٹھ گیا تھا نا یہ آ کے، یہ جو شمالی اتحاد والے، اور یہ عبداللہ وغیرہ جو ہیں، یہ بیٹھ گئے تھے وہاں پہ آ کے. اب وہاں کوئی ایسی رکاوٹ پاکستان کا نہیں رہے گی. ہمارے جتنے وہ بجلی کے معاہدے، وہ تمانائی کے معاہدے جو ہم اس آذربائیجان کے ساتھ ہم نے کیے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ ان پہ عمل ہوگا، اور جلدی عمل ہوگا. یہ کوئی لمبی بات نہیں ہے. میرا خیال آپ دیکھیں نا، انہوں نے اس مرتبہ امریکہ اتنی جلدی میں تھا، اس نے صرف 8 دن منت سماجت کر کے لیے تھے کہ طالبان 8 دن نہ اس پہ فائرنگ نہ کرے تاکہ اپنا سامان سمیٹ سکے. جب بھاگنے سے پہلے بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی. تو وہ اس پوزیشن میں اس وقت ہیں طالبان کے. اچھا جی، اس کا سب سے بڑا لوزر جو اس گیم کا ہے وہ ہے انڈیا. نے یہاں بہت سرمایہ کاری کی ہے.
طالبان کی ہر طرح انہوں نے محنت سماجت کی، مختلف طریقے سے امریکہ کے ذریعے، ادھر کے ذریعے، ادھر کے ذریعے، کہ ہمیں ہمارے ساتھ نئے معاہدے کر لو، ہم آپ کو یہ دیں گے، ہم آپ کو وہ دیں گے. وہ نہیں مانتے، وہ احسان فراموش نہیں ہے، وہ نہیں مانے. اب اس خطے میں تو اس کا بگل بج گیا، ٹنٹا ختم، بھارت کا ٹھنڈا ختم. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو صدی ہے، یہ اگلے جو ہے، یہ اب پاکستان کی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں، اس معاہدے سے یہ 2 صدیوں کا سب سے بڑی خوشخبری ہے. یہ معاہدہ طالبان کو تو کیا دے گا، کیا نہیں دے گا، لیکن یہ معاہدہ پاکستان کو بہت کچھ دے گا. آپ اندازہ کریں، اگر انڈیا یہاں سے نکل جاتا ہے افغانستان سے، تو یہ بلوچستان کی شورش تو دم توڑ دے گی. یہ جو اس نے 22 نام نہاد کونسلیٹ اور کیمپس، ٹریننگ کیمپس بنائے ہوئے ہیں پاکستانی بارڈر کے ساتھ ساتھ، انشاءاللہ سب ختم ہو جائیں گے. اور جتنے لوگ یہ ادھر سے یہ داخل کرتے ہیں نا، یہ را اور این ڈی ایس، وہ جو شمالی اتحاد والے ہیں، اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے یہ ہمارا جو گوادر کا جو ہے یہ معاہدہ جو سی پی سی کو، وہ سارا انشاءاللہ تعالی دم توڑ دے گا. آپ ذرا زیادہ نہیں، 6 اور 8 مہینے پیچھے جائیں، امریکہ کا کتنا دباؤ تھا پاکستان پہ کہ وہ سی پی سی کو ختم کرے. ہمارے اقدامات سے چائنا کے سفیر نے ایک الارمنگ بیان دے دیا تھا. خاکسار نے اس پہ اس زمانے میں بھی یہ لکھا تھا. کون بندہ تھا اس وقت جس نے جا کے چین کو یہ ساری ضمانتیں دی تھی کہ ہم اپنی زبان سے نہیں ہٹیں گے، تم تھوڑا سا صبر کر لو. اس بندے کا نام تھا جنرل باجوہ. حضور والا یہ ہے فوجی سفارتکاری، یہ ہے آئی ایس آئی کی سفارتکاری، یہ ہے آئی ایس آئی کے کارنامے. 20 سال ان لوگوں نے اپنوں کے غیروں کے وہ تانے سنے. پاکستان کے وہ جو 3rd کلاس، میں اب زبان نہیں سخت استعمال کرتا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے برا تاثر جاتا ہے، میں نے بھی محسوس کیا ہے. 20 سال ان لوگوں نے کس طرح دھجیاں اڑائی ہیں آئی ایس آئی کی اور پاکستان آرمی کی. وہ جی یہ کر رہے ہیں، وہ جی یہ کر رہے ہیں، وہ جی یہ انہوں نے یہ فارن پالیسی انہوں نے خود ہی بنانی شروع کر دی ہے، حکومت کے ہاتھ باندھ دیے ہیں. لو جی، کھل گئے حکومت کے ہاتھ، رستہ مل گیا، دے دیا، اب کچھ کر کے دکھاؤ. امید ہے کہ عمران خان، جس نے بہرحال یہ بات سمجھ لی تھی کہ جنرل باجوہ کو اگر میں اگلی ایکسٹینشن نہ دوں گا تو ایسے پھٹے پڑیں گے، پھر اور آگے 20 سال ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. جناب والا سلوٹ کریے جنرل باجوہ کو. جناب والا سلام کریں ان گمنام آئی ایس آئی کے غازیوں اور شہیدوں کو، جنہوں نے آپ کو یہ خوشخبری دی، یہ دن دکھایا ہے. آپ دیکھنا کل انڈین میڈیا پہ کیا صفحے ماتم بچھے گی. میں اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کو کلوز کر رہا ہوں کہ اللہ کرے ہماری امیدیں جو ہیں وہ اب پوری ہوں اور اس خطے میں امن واپس آئے. بظاہر تو اب کوئی ایسا ملک افغانستان کے ارد گرد نہیں رہ گیا جو پہلے کی طرح مختلف گروپوں کو اشتعال دلائے یا کچھ کرے. ایران کا کردار کچھ خود ختم ہو گیا، کچھ قدرت نے اس پہ کرونا کا یہ عذاب ڈال کے اس کو الجھا دیا معاملات میں. انڈین جو ہیں ان کو ایران نے پہلے بھگا دیا تھا، کیونکہ اب ایران شدت سے ریئلائز کر رہا ہے کہ بہرحال شیعہ سنی کو چھوڑیں، مسلم بلاک بنے گا تو ہم یہ مقابلہ کر سکیں گے. یہ سات سعید ہے، یہ خوشیوں کی گھڑیاں ہیں. آئیے ہم سب اللہ کے حضور جھک جائیں، اس کا شکر ادا کریں جس نے لاکھوں جانوں کی قربانیوں کے بعد، اربوں ڈالر کے پاکستان کے نقصان کے بعد
ہمیں یہ دن دکھائے. وما علینا الا البلاغ. ناظرین یہ میرا آفیشیل چینل ہے، آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنے خیالات سے نوازیں اور سچ کے اس سفر میں میرے ہم سفر بن جائیں. آپ کا شکریہ.